خلاصہ کلام یہ ہے کہ بھائی آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے فائنینشلی جانے کی کوشش کریں. آپ جا سکتے ہیں، حرام نہیں ہے، لیکن وہاں جا کے دیکھیں وہاں حالات کیا ہیں. آیا وہاں پہ دین پر عمل کرنا اس امکان میں ہے آپ کے لیے کہ یا نہیں ہے امکان میں؟ اور ایک اور مسئلہ ہے، شاید آپ کے لیے ہو. ایک نسل بعد کیا ہے، 2 نسل بعد کیا ہے؟ صحیح. اب میں کہہ کے تھک چکا ہوں، لوگ وہاں پہ مجھے اس نام سے اچھی طرح جان گئے. جیسے 2008-9 میں نے وہ کہہ دیا تھا جو 2020 میں ہونا تھا، غلطی سے 10 سال پہلے کہہ دیا تھا. تو لوگ مجھے ڈریکولا اور ڈراؤنا مولانا کہنا شروع کر گئے تھے کہ بھئی میں نے عرض کیا تھا 2008-9 میں کہ بھائی یہ انڈسٹریل ورلڈ بند ہو جائے گی، آپ ایک زمانہ آئے گا جس میں آپ کھانے کے محتاج ہوں گے. اور 2020 میں پاکستان لکی تھا کہ اس جگہ تک نہیں پہنچے، ہم بچ گئے. تو وہ انسان کبھی پہلے کی کوئی بات کر دیتا ہے تو مصیبت پڑ جاتی ہے. اس وقت کی صورتحال گورنمنٹ کے اپنے اسٹیٹسٹکس کے مطابق 2 امیگرینٹس کی 2 جنریشن کے بعد ان کے سابقہ دین پہ ہونے کا ریشو 20% ہے، only 20%. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں 25-30 سال کی عمر میں گیا اور میرے 4 بچے ہوئے تو میرے پڑ پوتوں پوتیوں میں مسلمان صرف 4 ہوں گے. اگر ہر 4 بچے کے 4 بچے آگے ہوتے رہے تو صرف 4 بچے مسلمان ہوں گے، باقی سب کچھ اور ہوں گے. یہ فیصلہ اگر میں کر لوں، اس فیصلے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. اپنی اگلی نسل کی ہدایت، گمراہی، ان کے نعوذ باللہ تعالی دین سے باہر نکلنے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ کوئی ولی اللہ یا نبی ایک قبر سے گزر رہے تھے تو اس قبر کے اوپر عذاب کی کیفیت تھی. پھر دوبارہ کہیں وہاں سے گزرے تو وہاں پر اللہ کی رحمتیں تھیں. تو انہوں نے پوچھا کہ اب کیوں ایسا ہوا کہ پہلے تو عذاب تھا اور اب اللہ کی رحمت ہے؟ تو اس روایت میں تھا کہ ان کے اس صاحب قبر کے بچے نے بسم اللہ پڑھنا سیکھ لی ہے، اللہ نے اس کے صدقے میں اس کے گناہوں کو ختم کیا ہے. یہ روایت ہے ہمارے پاس. صحیح. نعوذ باللہ تعالی، صد نعوذ باللہ تعالی. میری اگلی نسل چلے اور دین پہ نہ رہے اور مجھ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اس کا، جبکہ میں ہی وہ تھا جو وہاں لے کے گیا تھا. بھائی چلو ایک زمانے میں کسی وجہ سے لوگوں کو نہیں پتا تھا اور چلے گئے، اللہ ان کی نسلوں کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ تعالی. اب کچھ ڈاؤٹ ہے، اب کوئی شبہ ہے، اب کوئی دلیل کی کمی ہے، کیا چیز ہے؟ مثلا یہاں پہ فقر ہے، یہاں پہ پیسہ نہیں ہے، یہاں پہ حرام خوری ہے، یہاں پہ امنیت نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے. صحیح، قبول مانتا ہوں. کسی نے مجھ سے پوچھا آسٹریلیا میں، اب میں ایسی کوئی پرسنل بات نہیں کر رہا اس لیے ملک بھی بتایا، آسٹریلیا میں کسی نے مجھ سے پوچھا، میں نے مجھ سے وہ باتیں ہم کرتے ہیں یہ ہوا وہ ہوا، میں نے ان سے کہا کہ آپ جو یہاں پہ آئے تو آپ کو پاکستان سے ڈیفرنس کیا لگا؟ اور وہ بیچارے ہمارے احترام میں کہنے لگے مولانا نہیں دیکھیں. میں نے کہا بھائی آپ بول لیں. تو انہوں نے کہا مولانا ڈیفرنس ہی ڈیفرنس ہے، وہاں سڑکیں خراب ہیں، وہاں پہ لائٹ جاتی ہے، وہاں پانی نہیں ہے، وہاں پہ گندگی بہت زیادہ ہے، وہاں پہ سول سینس نہیں ہے، سیوک سینس نہیں ہے لوگوں کے اندر، بدماشی کرتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں. دیکھیے یہاں کچھ بھی نہیں. تو میں نے کہا ایک جملے میں اسٹینڈرڈ آف لیونگ یہاں پہ بہت اوپر ہے. ہاں یعنی یہ بالکل یہی ہے، اسٹینڈرڈ آف لائف یہاں پہ بہت اوپر ہے. میں کہا ٹھیک ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ کے بچوں کے آپ سے تعلقات لائف کے اسٹینڈرڈ کا پارٹ ہیں یا نہیں ہیں؟ بھئی سڑک اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا پارٹ ہے، بجلی آ رہی ہے، پانی مل رہا ہے، امنیت ہے، سیوک سینس ہے، یہ سب لائف کے اسٹینڈرڈز کا پارٹ ہیں. میرے اپنے بچوں کے ساتھ اچھے تعلقات یہ لائف کے اسٹینڈرڈ کا پارٹ ہے یا نہیں ہے؟
کہا ہے اگر یہ سب کچھ ہو، میں نے کہا بھائی میرے لیے ہے، کیونکہ اگر یہ سب کچھ ہو اور میرے بچوں سے میرے تعلقات اچھے نہ ہو تو یہ سب میرے لیے بیکار ہو جائے گا. یہ اس وقت اچھا لگے گا جب میری اولاد میرے ساتھ اچھی ہوگی. میں نے کہا اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ان اسٹیٹسٹکس کے ہوتے ہوئے جس کے ریلیز کرنے والی یہی گورنمنٹس ہیں، 2 نسل کے بعد ان اولادوں سے، ان اولاد سے ہمارا تعلق وہ کسی اور دین پر، ہم کسی اور دین پر ہے، 80% کا. یہ لائف کے سٹینڈرڈ کا پارٹ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو لائف کے سٹینڈرڈ میں سڑک زیادہ عزیز تھی یا یہ زیادہ عزیز ہے؟ مجھے یہ زیادہ عزیز ہے، اس لیے میں چھوٹی سڑکوں والے ملک میں رہ رہا ہوں. مجھے یہ زیادہ عزیز ہے. اچھا اب ایک سوال ہے، جو پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ سب کیا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ نہیں، ایک سے ایک الہ ماشاءاللہ ہے. ہمیں بھی پتا ہے، ہم بھی جیتے ہیں. لیکن بھیا بہت فرق ہے کہ ہے مسلمان، اہل بیت کا نام لے رہا ہے، قرآن کا نام لے رہا ہے، اور اس سے جو گونزالس بن چکا ہے، جو کچھ اور ہو چکا ہے. اس کی نسل مسلمان مرنے کا چانس 95% سے زیادہ ہے. اس کی نسل ایک دفعہ باہر چلی گئی، واپس آنے کا چانس 5% بھی نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے. یہاں تو کلچر ہی ایسا ہے کہ بچوں کو اپنے والد سے کچھ نہ کچھ تو نزدیک رکھ ہی لے گا. وہاں کلچر ایسا ہے کہ اپنے والدین سے دور کرنا ہی کرنا ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے. صحیح. اب میں ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد تقریباً 2004 میں میں نے پہلی دفعہ ٹریولنگ کی تھی سو کالڈ ویسٹرن ورلڈ کی، گرچہ وہ ایسٹ میں تھا، آسٹریلیا. تو پہلی دفعہ جب میں گیا تو مجھے سمجھ میں آئی کہ بھائی یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے. آنے جانے کی جگہ اچھی ہے، میوزیم اچھا ہے یہ، لیکن یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے. صحیح. جب میں پہلی دفعہ گیا تھا تو لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے مولانا آپ یہاں آ جائیں، آپ کی بچوں کی ایجوکیشن فری ہو جائے گی، نمبر 1. آپ بیمار پڑیں گے، آپ کو ہر قسم کی میڈیکل فیسلٹی مفت مل جائے گی، نمبر 2. نمبر 3 آپ کی ایک پینشن لگی ہوئی ہوگی، مثلا آپ کو بینیفٹس گورنمنٹ دے دے گی، نمبر 3. یہ تینوں چیزیں مل جائیں اور آلات ہاتھ میں نہ رہے. اچھا میں نے اپنا عجیب تجربہ کیا، میں نہیں گیا کہیں آج تک الحمدللہ رب العالمین، کسی دنیا کے ملک کی سوائے پاکستان کی نیشنلٹی میرے پاس نہیں ہے الحمدللہ. صحیح. اس کے بعد کون سی چیز جو خدا نے مجھے نہیں دی جو میں خدا کا شکر نہ کروں؟ الحمدللہ رب العالمین وہ سب مجھے نصیب ہو رہا ہے جس کو یہ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ وہاں رہیں گے تو نصیب ہونا ہے. یہ خیال ہے ہمارا، یہ وہن ہے ہمارا. جو وہاں پر ہیں ہماری دلی دعا ان کے اور ان کی نسلوں کی سلامتی کے لیے. ان کے اچھے کام بھی ہیں، وہ پاکستان کے لیے ریمیٹنس بھیج رہے ہیں، یہ سارے کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی خیر نسلوں کے دین سے زیادہ بڑھ کے خیر نہیں ہو سکتی ہے. مطمئن رہیے. تو کسی نے مجھ سے ایک اور بات بھی کہی، اب میں اسی فیصلے کے اوپر ٹھیک ٹھاک بات کر چکا ہوں، آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. کسی نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ مولانا اسلام جو اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے وہ ان ملکوں میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا تمہاری اور میری نسل کہیں اور چلی جائے، کسی اور کی نسل مسلمان ہو جائے، مجھے کیا ملا؟ بھئی میری نسل تو میرے ہاتھ سے نکل گئی، کسی اور کی نسل مسلمان ہو گئی. لو یہ کیا بات ہوئی؟ تو بھائی میں اس بات پہ کنونس ہوا، پہلے بھی اب بھی دوستوں سے کہتا ہوں، مجھے کہ بندگان خدا جو چلے گئے چلو وہ خدا انہیں خیر کرے. آپ جو نہیں گئے ہو ابھی جاؤ، واپس آ جاؤ. یہ مت سوچو کہ وہیں پہ رہنا ہے، یہ نہیں ہو سکے گا، آپ کی نسلیں خطرے میں رہیں گی. تو میں آپ کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کسی کو کہ وہ پرماننٹ موو ہونے کے لیے وہاں پہ جائے. ٹھیک ہے کوئی یہ کہتا ہے میں کچھ وقت کے لیے جاؤں گا واپس آؤں گا، اور ایک اور بات بھی عرض کرتا چلو زیادہ تر واپس آتے نہیں ہیں. جو وہاں جاتا ہے وہ ایسا پھنستا ہے کہ پھر وہ واپس آ نہیں پاتا. میں ایک اور بات آخری بات عرض کروں، شب جمعہ چاہتا تھا جلدی ختم کروں. ایک دفعہ میں
ٹورنٹو میں پتہ نہیں کسی مجلس سے واپس آ رہا تھا یا جا رہا تھا یا کیا معاملہ تھا، تو ایک صاحب مجھے لے کے جا رہے تھے. اب میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہوں گے. تو وہ لمبا سفر تھا، کافی لمبا تھا، مثلا گھنٹے سوا گھنٹے کی ڈرائیو تھی میرے خیال میں. تو وہ بندے خدا راستے میں اپنی کہانی سناتے سناتے گرون اپ آدمی 40 + 50 کے نزدیک میرے خیال میں آنسوؤں سے رو رہا تھا. یعنی ایسا رویا کہ میں نے سوچا کہ اس سے کہوں کہ بھائی صاحب گاڑی سائڈ میں لگا لو، مجھے یہاں پہ ہائی وے کا شہید نہیں ہونا ہے کسی ڈھنگ کی جگہ جا کے مارا جاؤں اچھا ہے، سائڈ پہ لگا لو، اکٹھا رو لو. اتنا رو رہا تھا. اور رو کس بات پہ رہا تھا کہ ہم نے کہا مولانا 2 اولاد کافر ہو چکی ہیں، جو 2 بچی ہیں یہ ہونے والی ہیں، اور بیوی واپس جانے کو تیار نہیں ہے. کہہ رہی ہے تم کو جانا ہے تم چلے جاؤ، میں نہیں جاتی. آخری میں نے کہا تھا آخری، پھر دوبارہ آخری. اب اس کی ڈیٹیل بھی دیتا ہوں. ایک امریکن اسٹیٹ میں تھا، جارجیا میں. ایک صاحبہ جو کسی اور اسٹیٹ کی رہنے والی تھی، انہوں نے کہا مجھے ملنے کے لیے ٹائم چاہیے. میزبان جس کی گھر پہ رکا ہوا تھا اس نے اصرار کر دیا، میں مل گیا. انہوں نے بتایا کہ مولانا ہمارا گھر 7 سال، مجھے یاد آتا ہے 7 سال شاید کچھ اور فگر ہو، ہمارا گھر سینٹر تھا. یعنی جمعے کی نماز، عید کی نماز، شب جمعہ کے اعمال، دعائے کمیل، مجالس عزا، سب کا سب ہمارے گھر پہ ہوتا تھا 7 سال تقریباً. بقول ان کے ہم نے ساری زندگی 3 مہینے روزے رکھے مستحب، یعنی 2 مہینے مستحب، 1 واجب. کتنی نماز شب قضا کی ہیں ہمیں پتا ہے، ہمیں گنی ہوئی ہیں. صحیح ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مولانا پتہ نہیں کتنے ہمارے بچے ہیں، 4 میرے خیال میں، مجھے یاد نہیں، بہت پہلی کی بات ہے. کہا کہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ اتنی عبادتیں کرتی ہیں تو ان کے نزدیک بچہ نماز نہ پڑھے تو کافر ہوتا ہوگا. تو میں نے کہا مثلا اللہ رحم کرے گا انشاءاللہ، کیا نماز نہیں پڑھتے؟ کہ نہیں مولانا، اسلامی نام تبدیل کر دی ہیں. کہ نہیں مولانا مجھے آپ سے پوچھنا ہے ایسا کیوں ہوا ہوگا؟ بہت پہلے کی بات ہے یہ، میرا خیال ہے کم از کم بھی 10-15 سال تو ہو رہے ہوں گے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ایک دور کا ڈھول ہے جو آپ کو اچھے گھر، وہ بھی مورگیج کے اوپر، جو ساری زندگی آپ نے پے کرنا ہے. عجیب کہانیاں ہیں. میں اتنا آپ کا ٹائم لے چکا ہوں، اور نہیں لوں گا، اور نہ مجھے اس میں اتنا گھسنا تھا. حقیقت یہ میں چاہتا تھا کہ اپنی بیسک ٹاپک کے اوپر زیادہ کنسنٹریٹ کروں، لیکن آج میں نے کہا میں بھی سنا ہی ڈالوں. شاید یہاں پہ کوئی بیٹھا ہو جو ویزا کے اپلائی کیے بیٹھا ہو، تو میں نے کہا اس کو سنا دو. جانا ہے چلے جاؤ، لیکن جو اس کی کاسٹ اور پرائس ہے وہ پہلے سے سوچ کے جانا، بعد میں نہیں رونا. پھر یہ قیمت ہے جو پے کرنی پڑے گی. شاذ و نادر لوگ ہیں جو بچے ہیں جنہوں نے یہ قیمت پے نہیں کی ہے، ورنہ تقریباً سب نے کمپرومائز کرنا ہوتا ہے. کچھ فیملیز میں نے دیکھی ہیں، بہت اچھی فیملیز ہیں. اچھا کچھ فیملیز کے ساتھ الٹا ہو گیا، وہ پاکستان میں اتنے دیندار نہیں تھے، وہاں جا کے دیندار ہو گئے. اور کچھ کے ساتھ وحشتناک الٹا ہوا ہے، جیسے ابھی یہ مثال میں نے دیا آپ کو. تو عزیزان محترم، آپ اپنی زندگی کے فیصلوں میں اسلامک ویلیوز کو پکڑے رہیں، اور اگلی نسلوں کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے، یہ ناقابل انکار ہے. ہاں ایک جگہ پہ آئے گی جہاں آپ بے بس ہیں صحیح کرنے کے باوجود، حضرت نوح علیہ السلام کی طرح، اس کا آپ پہ کوئی بار نہیں ہے. لیکن آپ اور میں جان بوجھ کے غلط فیصلے کریں جس کے اندر تباہی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی، پھر کہیں ہم ذمہ دار نہیں ہیں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم ذمہ دار. صحیح. کل میں صحیح فیصلوں کے اوپر ایک اور عمل، ایک اور فیکٹر کو ایڈ کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور وہ خدا کے ساتھ ہمارا ربط ہے جو ہمارے فیصلوں میں ہمیں مدد بلکہ در حقیقت ہدایت دے رہا ہوتا ہے. یہ کام کیسے ہے، اس کا میکینزم جتنا بھی 1%, 2% سمجھ میں آتا ہے اس کو ہم عرض کرنے کی کوشش کریں گے. شب جمعہ ہے، آپ کے اور ہمارے مرحومین منتظر ہوں گے کہ ہماری کوئی خیر، ہمارا کوئی صدقہ، ہماری کوئی بھلائی ان تک پہنچے. آپ نے جو عمل انجام دیا تحصیل علم ہے. تحصیل علم شب قدر کی افضل عبادات میں سے ہے.
تو یہ اچھی عبادت ہے، آپ اس کا صدقہ ضرور اپنے مرحومین تک بھیجیے گا اس کو